أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں میں سے ہمیں افضل بنایا ہے۔ دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، لیکن ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے نہ معلوم دن رات میں ہم کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا آدمی دھیان کرے۔ باقی دنیا میں لاکھوں انسان کوئی 70-80 سال زندگی گزار کر مر گیا، زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے۔ اس لیے کہ جو نعمت ہمارے آپ کے پاس ہے وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک 70-80 سال کا گنہگار مشرک اور کافر جب اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ اس کلمہ اخلاص کو پڑھنے کی برکت سے اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا جامع کلمہ ہے جو صبح اٹھ کر ہم سب نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ اور جب مسلمان، اللہ کو ماننے والا، اللہ پر یقین رکھنے والا جب اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں وہ طاقت ہے کہ وہ عرش پر اس کی گونج جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عرش پر حدیث میں ہے نا، اس کا خلاصہ ہے کہ عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، جنبش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جاننے والے ہیں ہر چیز کو، باوجود اس کے ستون سے پوچھتا ہے کیوں حرکت کر رہا ہے؟ ستون عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کلمے پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، تو وہ اپنی حرکت وہ روک دیتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے میں وہ قوت ہے۔ ہاں، یہ دولت میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ کرے کہ اس دولت کی ہم حفاظت کریں۔ جیسے ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کو دولت سمجھتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی حفاظت کر دیں، ہے کہ نہیں؟ صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ ہر ایک اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے کہ بھئی اور زیادہ بڑھے، 2 لاکھ ہے کیسے 4 ہو جائے، 5-10 تولہ سونا ہے کیسے زیادہ ہو جائے، 1-2 ایکڑ جگہ ہے تو کیسے 4-5 ہو جائے۔ آدمی اس کے بڑھانے کی فکر کرتا ہے، صرف اس کی حفاظت کی نہیں۔ صرف
ایسے اللہ کرے کہ ہمیں وہ فکر لگ جاوے کہ ہم اس ایمان پر محنت کر کے اس کو بڑھا رہے ہو، اس کی حفاظت بھی کر رہے ہو اور اس کو بڑھا بھی رہے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے زندگی سے ہمیں وہ بات ملتی ہے کہ روزانہ ان کا ایمان بڑھ رہا تھا، روزانہ، اس لیے کہ ایمان پر جب محنت ہوتی ہے تو وہ ایمان ترقی کرتا ہے۔ اتنی محنت کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے، یعنی ایمان اتنا زیادہ پرواز کر جاتا ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اس کے اپنے کامل ایمان کی وجہ سے۔ اور جب اس پر محنت نہیں ہوتی، جب اس سے بے فکری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اتنا نیچے گرتا ہے کہ یہ پھر جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے کہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان سے، یہ جانور سے بھی یہ گیا گزرا بن جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ایمان کی قیمت کو، ایمان کتنی بڑی دولت ہے وہ سمجھا تھا۔ تو ہر وقت اس کی فکر تھی ان کو کہ کہیں یہ دولت ہمارے ہاتھ سے لٹ نہ جاوے، ہر وقت فکر تھی۔ بارہا سنتے ہیں، اگر شیخ نے واقعہ لکھا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں، ایمان اعمال کے مذاکرے ہو رہے ہیں اور قبر حشر آخرت کے تذکرے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہے اور حالت ایسی بن رہی ہے گویا جنت اور جہنم سامنے ہے۔ ہم کو بھی کسی نہ کسی درجے میں جب ہمارے اللہ کے خاص بندے، نیک بندے جب ہمارے سامنے ایمان اعمال کے قرآن حدیث کے مذاکرے کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب بیوی بچوں میں گئے، گھر پر گئے، بچوں میں گل مل گئے تو وہ کیفیت باقی نہیں رہی، وہ کیفیت ختم ہو گئی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں تھی، مجلس میں تھی۔ تو فوراً اپنے آپ کو متہم کیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ تو منافق ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں تو تیری یہ حالت اور گھر آ کر یہ حالت ہی بدل گئی۔ فکر اپنے ایمان کے بارے میں۔ اس لیے اس ایمان پر محنت کر کے اس کلمے کی دولت کو، اس ایمان کی دولت کو ہمارے دل میں بٹھانا ہے۔ کہاں بٹھانا ہے؟ اس کے رہنے کی جگہ دل ہے، کہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے، بدن سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے رہنے کی اصل جگہ وہ دل ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان وہ دل میں ٹھہرتا ہے، قرار پاتا ہے۔ وصدقہ العمل، اور پھر آدمی کی باڈی سے جو عمل نکلتا ہے وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ اندر میں کتنا ایمان ہے۔ یہ ایمان کی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس ایمان کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے، اس کی اپنی جگہ پر داخل کرنے کے لیے 11 یا 13 سال مسلسل محنت کی، 11 یا 13 سال، تب جا کے وہ ایمان اندر میں آیا تھا۔ جب ایمان اندر میں آتا ہے تو پھر کسی حال میں بھی، کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کہ ایمان کا تقاضا ہے۔
کہ اللہ کے حکم بر وقت پورے کیے جاوے تو آدمی سے غفلت نہیں ہوگی پھر، کیونکہ اب ایمان اندر میں ہے، وہ اس کی رہبری کرے گا، اس کو فکر مند کرے گا۔ اس لیے اس کلمے کے فضائل کو، کلمے کی حقیقت کو ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب سمجھیں گے اس کو تو پھر اس پر عمل کریں گے، اور آدمی کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے ایمان کی ترقی کی۔ ایسا ایمان ہمارا اندر میں بیٹھ جاوے کہ شکلیں چاہے کچھ بھی ہمیں نظر آ رہی ہو، چھوٹی بڑی، نفع نقصان کے اعتبار سے، آدمی دل سے اس کا انکار کرنے والا ہو جاوے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کلمے کی حقیقت ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہے، یہ خالی برتن ہے، صرف شکلیں ہیں، اس میں وہ ہے جو اللہ چاہیں گے۔ نہ ان چیزوں میں نفع ہے، نہ ان چیزوں میں نقصان ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر نظر ہوگی کہ کرنے دھرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر وہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو نفع نہیں پہنچ سکتا، اور دنیا کی ساری طاقتیں کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارا دل کا وجدان ہو جاوے۔ ہاں، زبان سے تو ہم بہت ساری باتیں کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ اندر میں یقین پیدا ہو جاوے کہ اصل ایمان یقین کرنے کا نام ہے۔ ہاں، زبان سے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل سے اس کا یقین کریں گے، یعنی سچ مانیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ جب یہ چیز اندر میں آئے گی تو پھر جو اس کلمے کے تقاضے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ آدمی پابند اہتمام کے ساتھ اس کو اچھی طرح سیکھتے ہوئے اس کو ادا کرنے والا بنے گا۔ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، دین کی۔ جیسے آدمی ایک مکان تعمیر کرتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، تو پہلے بنیادیں وہ نکالتا ہے، بنیادیں رکھتا ہے اچھی مضبوط فاؤنڈیشن، پھر اس پر جو ہے 2، 3، 10، 15، 20 منزلہ عمارت بنتی۔ ایسے یہ ارکان اسلام، یہ بنیادیں ہیں پورے دین کی۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال علیہ السلام۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہ دل سے آدمی یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں، اسی نے اپنے امر کن سے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے۔ 7 زمین 7 آسمان اسی کی بنائی ہوئی ہے، رات دن اللہ نے بنائے ہیں، اور رات دن کو
ایک دوسرے میں جو مدغم کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی اپنی قدرت سے کر رہے ہیں کہ کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، وہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ بے جان چیز میں سے زندہ چیز جو ہے پیدا کرتے ہیں، انڈے میں سے مرغی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، وہ مرغی میں سے انڈا پیدا کرتے ہیں۔ آدمی دھیان کرے اللہ کی قدرت کو، جو ہے وہ سوچے کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ کتنا بڑا طاقتور ہے۔ اگر آدمی اپنی ہی آپ میں دیکھنے لگے، اپنے ہی آپ میں غور کرے، تو اللہ سمجھ میں آ جاوے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر دیکھو، اگر ہم ذرا غور کرے تو ہمیں اللہ سمجھ میں آ جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سے بنایا؟ گندے پانی سے، یہ ہمارا مٹیریل ہے۔ آدمی تھوڑا دھیان کرے، کتنی خوبصورت شکل اللہ نے اس پر بنا دی ہے، اور تین تین اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ سائنس حیران ہے، کوششیں کر رہی ہیں وہاں تک پہنچنے کی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، اس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو دل سے یقین کرے۔ محمد الرسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ دل سے یہ یقین کرے کہ میری دنیا آخرت کی فلاح، کامیابی، عزت و سرخروئی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ہے۔ اس کے علاوہ میں دنیا میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا، میں چین اور راحت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ یہ باڈی پر ظاہر ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آنکھ وہ دیکھتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، کان وہ سنتے ہیں جس کی تعلیم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ یہ باڈی ان اعمال میں استعمال ہوتی ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استعمال کرنے کو فرمایا ہے، ورنہ یہ تو کہیں بھی استعمال ہو جائے گی، ناپاک دنیا کمانے میں لگ جائے گی، اور اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کہ دوسروں کی دنیا بنانے میں لگ جائے گی، کہ ہم استعمال ہماری باڈی ہوگی اور دنیا دوسروں کو ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے باڈی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس سے کچھ دنیا کما لی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ اس سے ہم اللہ کو راضی کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے۔ دوسرا جو فاؤنڈیشن ہے نماز، وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اسی باڈی سے نماز ہوتی ہے کہ آدمی پابند اہتمام کرے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، باجماعت نماز ادا کرے۔ ہم مسجد میں جا کر کوشش کرے افضل نماز ہو، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فضائل مستقل اس کے۔ ایسی نمازوں سے زندگی میں برکتیں ملے گی، راحت ملے گا، سکون ملے گا، عزتیں ملے گی۔ آج سب سے زیادہ لوگ جو پریشان ہیں وہ اپنی روزی کے معاملے میں پریشان ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی کما رہا ہو، وہ اس کو کم ہی سمجھ رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر وقت اسی کی فکر لاحق ہے، رات کو سو رہا ہے اسی فکروں کے ساتھ آنکھ لگ رہی ہے، صبح اٹھ رہا ہے اٹھتے ہی اسی کی فکر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزے میں کشادگی ہو، روزے میں برکت ہو، روزے کی تنگی دور ہو جاوے، تو اس کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی جو ہے وہ آسان عمل نہیں ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے روزے کی تنگی اللہ دور فرما دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ آدمی اس کا اہتمام کرے۔
آج دیکھیں کہ اس نماز کا ہم سے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں دن رات میں، 5 نمازیں، صرف، زیادہ نہیں، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ اللہ نے نماز پڑھنے کو نہیں فرمایا. فرائض کو اگر دیکھے تو 2، سنت موقدہ 2، 4. آج ہم سے وہ نمازیں وقت پر ادا نہیں ہو رہی ہیں. یہ اس وجہ سے کہ اندر میں ایمان میں ضعف ہے، ایمان کا ضعف ہے. جب اندر میں ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آدمی کو بے چینی ہوگی. ہاں، آدمی 4 بجے بھی کام سے آئے گا رات کو تو اس فکر میں اس کی آنکھ نہیں لگے گی کہ بھئی فجر پڑھنا ہے، فجر پڑھنا ہے. آدمی چمک کر اٹھ جائے گا. ہاں، یہ فکر اندر میں، جب اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر یہ فکر ہوتی ہے نماز کی. کاروبار میں ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہیں جماعت فوت نہ ہو جاوے. ہاں، رات کو کھانے کے وقت میں بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی نماز کے بعد کھائیں گے، کہیں جماعت چھوٹ نہ جاوے، رکعت نہ چلی جاوے. یہ اندر کا جو ایمان ہے وہ اس کو یعنی اس کے لیے تیار کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنا ہے تاکہ وقت پر ہماری نمازیں ادا ہو. بڑی بشارتیں ہیں اس نماز پر. نماز کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ خود ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں. اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی نہیں ہے. دنیا تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اعمال اس لیے دیے ہیں تاکہ بندے ایمان اور اعمال کو اچھی طرح ادا کرتے ہوئے یہ اپنی آخرت بناوے. آخرت تو ایمان اور اعمال سے بنے گی، اس پر عمل کرنے سے بنے گی. خالی اس کو جان لینے سے یہ کافی نہیں ہے جان لینا، بلکہ جو جان رہے ہیں اس پر اچھی طرح عمل کرے. آدمی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر میں جیے. آج ہم سب جی رہے، لیکن کوئی ماں باپ کے لیے جی رہا ہے، کوئی اپنے اولاد کے لیے جی رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی دنیا جمع کرنے کے لیے جی رہا ہے. سمجھداری کی یہ بات یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہ کر دنیا سے نفع اٹھا لے، اپنی ضرورتیں پوری کر لے، باقی مرنے کے بعد جو اعمال کام آئے ان عملوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے. یہ عقل مندی کی بات ہے، سمجھداری کی بات ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني او كما قال علیہ السلام. کہ سمجھدار عقل مند دانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ کو ان عملوں میں مشغول کرے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارے، جو جی میں آیا وہ کر گزرا، اور پھر یہ کہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا. بلکہ ایمان والے کی صفتیں ہیں کہ وہ عبادت کر کے، مجاہدہ مشقتیں کر کے وہ اللہ سے امید لگائے کہ اللہ بڑے مہربان ہے، ہم سے ایمان کا حق ادا نہیں ہوا، ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوا. اس پر آدمی روئے اور اللہ سے امید لگاوے کہ اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا، درگزر کرے گا اللہ. صحابہ رات رات بھر عبادت کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، یعنی نماز میں مشغول ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے.
اور آج ہم اور آپ دن بھر گناہ کر کے ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونے کی توفیق نہیں ہوتے. جب میرے دوست اندر میں ایمان جائے گا تو پھر یہ ہمیں مجبور کرے گا, یہ تقاضا کرے گا. اس لیے اس نماز کو سیکھنا ہے. آج جو ہے نماز پڑھنا مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ایمان سیکھے, کلمہ سیکھے. آج ایمان والے کو کلمے کے الفاظ بھی یاد نہیں. ابھی زون کی جماعتیں چلی تھی اجتماع سے پہلے دیہاتوں میں, بہت ساروں نے کارگزاری سنائی, 200 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا, کلمہ یاد نہیں ہے, 50 مرتبہ رٹایا جا رہا ہے. ایمان والا ہے, مسلمان ہے, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ الفاظ سیدھے سادے الفاظ وہ یاد نہیں ہے ایمان والے کو. جس پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے اس کے پڑھنے والے کی, اور اس کلمے پڑھنے والے کے بارے میں اتنی بڑی بشارت کہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ, 1000 سال بھی اگر وہ جیے گا اس سے حساب نہیں. وہ کلمہ یاد نہیں ایمان والے کو. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنے ایمان کو سیکھیں, اس کے الفاظ سیکھیں, اس کے معنی کو سیکھیں, اس کے تقاضوں کو سیکھیں کہ کلمے کا کیا تقاضا ہے, کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے. کلمے کا پہلا تقاضا صلاۃ ہے, نماز ہے. پابندی اہتمام کے ساتھ نماز, جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتا ہے نماز میں تو یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اس لیے اس کو معراج المومنین کہا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا معراج میں, اور سیدھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی اللہ تعالیٰ نے. ایسے بندہ نماز میں اللہ سے باتیں کرتا ہے. جب اندر میں یقین جائے گا واقعی کہ نماز میں اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے تو پھر آدمی کیسے خوش و خضوع سے نماز پڑھے گا, کیسی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا. پھر بھی ہماری نمازیں بھی دھیان نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں اللہ اکبر کہہ کر, اور جب یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن کرنے لگتا ہوں. کہ آدمی جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے. آج ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے. موبائلوں میں اور دوسرے اخبارات اور دوسرے جو ہے ذرائع کے ذریعے خوب ہم گھنٹوں بھر دوسری خبریں سنتے ہیں, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہم کوشش کریں روزانہ تلاوت قرآن کریں. روزانہ صبح اٹھ کر, یہ وقت فارغ وقت ہوتا ہے, کام کاج کا وقت نہیں ہوتا. لیکن اللہ معاف فرما دے, آج ہم نے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے, دین نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم نے اپنے آپ کو بھی اوروں کے حوالے کر دیا. کہ جیسے معاشرے میں لوگوں کا سونا جاگنا اور لوگوں کے جو اعمال, ان کی جو معاشرت ہے, ان کا جو لین دین ہے, وہ سارا کا سارا یعنی کسی کا اپنی سماج, کسی کا اپنا قوم, یا کسی کا جو ہے مغربی تہذیب پر ہو رہا ہے, ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ تعلیم فرمایا. تو مسلمان وہ تو صبح جلدی اٹھنے والا ہوتا ہے,
اور خاص کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہم صبح جلدی اٹھیں گے. ہاں. اللہ توفیق دے, 2-4 رکعت تہجد کی پڑھے, اللہ سے مانگے اندھیرے میں. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن اس میں جنت کی بشارت ہے. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. حدیث میں فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہو اس وقت میں نماز پڑھو, سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے, جہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہے گی, کبھی زوال نہیں ہے وہ زندگی کا. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, ہر قسم کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو, ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے جس کا دنیا میں نمونہ نہیں ہے, جو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کے کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر اس کا واہمہ گزرا ہے. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت میں تیار کی ہے, اپنے خاص بندوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے. ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر الی قلب بشر او کما قال علیہ السلام. آدمی ان نعمتوں کی حاصل کرنے میں ریس لگاوے, دوڑے, ایک دوسرے کا مقابلہ کرے. آج ہم ریس لگا رہے ہیں دنیا میں کہ میں مال میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں جائیداد میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں مکان کو اچھا بنانے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں شادی میں اس سے زیادہ اچھا کھانا. دس مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ دے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. یہ بشارتیں ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے. ان بشارتوں کو سن کر اپنے اندر اعمال کا شوق